رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 سے 245 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے والذین یتوفون منکم۔ اب اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرات مفسرین کرام نے دو تفسیریں بیان فرمائی ہے۔ پہلی تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے، اور وہ حکم جو آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، وہ آیت بعد میں نازل ہوئی۔ جوں جوں قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد جوڑ دو۔ اب چونکہ قرآن کریم اکٹھا نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا ہے، تو شروعات میں عدت تھی 1 سال کی، یعنی اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو شروعاتی زمانے میں اس کی عدت 1 سال تھی۔ اس کے بعد پھر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حکم ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اور وہ عورت حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت ہے 4 مہینہ 10 دن۔ اگر یہ تفسیر سامنے رکھے تو یہ آیت پہلے نازل ہوئی، اور جو 4 مہینے اور 10 دن والی ہے وہ بعد میں نازل ہوئی۔ اب اس آیت کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے۔ دوسری تفسیر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ تو نہیں ہوئی، ہاں اس میں ایک الگ حکم بیان ہوا ہے، اور یہ بات بھی تم پہلے سن چکے ہو کہ عدت کے دوران نکاح کا پیغام دینا یہ حرام ہے، اور نکاح پڑھنا بھی حرام ہے، اور عدت چاہے طلاق کی ہو، عدت چاہے وفات کی ہو۔ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ جس آدمی کا انتقال ہو جائے وہ اپنے رشتہ داروں کو یہ وصیت کر جائے پہلے ہی کہ میری بیوی کو عدت چاہے 4 مہینے 10 دن کی ہے، اس کو 1 سال تک گھر سے نکالنا نہیں، کیونکہ آج کل کے مسائل آپ کو پتہ ہے۔ ضروری تو نہیں کہ 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد فوراً رشتہ مل جائے، اس لیے 1 سال اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع دو۔ ہمارے یہاں رواج کچھ اور ہے، اور اسلام اس رواج سے سختی کے ساتھ انکار کرتا ہے، اور وہ رواج یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی عورت بیوہ ہو جائے کم عمری میں تو بہت کم ایسے موقع ہوں گے کہ اس کا آگے رشتہ ہو جائے، کیونکہ ہم نے اپنا معاشرہ، اپنی سوسائٹی ایسی بنا کے رکھی ہے کہ اگر کوئی مرد کی بیوی کا انتقال ہو جائے جوانی میں، وہ اگر رشتہ کرنا چاہے تو اس کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے، وہ عورت اگر رشتہ کرنا چاہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو بھی ایک عیب سمجھا جاتا ہے۔
حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس وقت کسی عورت کو طلاق مل جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے اور عدت گزر جائے تو اس کو اس طرح گھر رہنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس کی آگے شادی ہو جائے، پورا اس طریقے کی پلاننگ ہو جائے کہ اس کی شادی کر دی جائے، کیونکہ انسان ہے، آپ اس کو روک کے رکھو گے، اس میں خواہشات بھری پڑی ہے، وہ زمانے کے ڈر سے ظاہر میں شادی نہیں کرے گی، نہ وہ عورت کرے گی نہ مرد کرے گا، لیکن اس سے چھپ کر طرح طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس سے گناہ ہو سکتی ہے، اور پورا اس کا وبال معاشرے پر پڑے گا، کیونکہ معاشرہ رکاوٹ پڑ رہا ہے۔ لہذا اسلام نے غلطی سے بچانے کے لیے حکم دیا ہے کہ نکاح کر لے۔ ہاں یہ بھی ضروری ہے یہاں یہ سوچنا کہ اس کے بچے ہیں، تو یہ معاشرہ اتنا ظالم ہے کہ جو شادی کرے گا وہ ان بچوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، وہ ان بچوں کو قبول کرے، شادی کرے، عورتوں کو سہارا دے، اور پھر اس سوسائٹی کو آگے بڑھائے۔ ورنہ معاشرے میں دیکھو کہ بیواؤں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، اور وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کس حد تک جا رہی ہے، یہ مجھے کھل کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ لہذا اسلام نے غلطی سے بچانے کے لیے حکم دیا۔ ایسی عورتوں پر بھوکے بھیڑیے تیار بیٹھے رہتے، مدد کے نام پہ، ہیلپ کے نام پہ، وہ کس طریقے سے ان کا استحصال کر رہے ہوتے، کس طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے۔ ہاں لہذا ایک عورت کو بیوی بنا کر رکھے، اس کو درجہ دے، اس کو حقوق دے، وہ معاشرہ برداشت نہیں کرتا ہے، لیکن کسی عورت کی ہیلپ کر کے اس کا فائدہ اٹھایا جائے، معاشرہ اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ اسلام نے غلطی سے بچانے کے لیے حکم دیا کہ نکاح کر لے۔ ہاں اگر کوئی عورت بوڑھی ہے، بڑی عمر کی ہو گئی ہے، نکاح کی حد سے گزر گئی ہے، تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ وہ مرد جن کو وفات دی جاتی ہے تم میں سے، ان کا انتقال ہو گیا اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائے کہ ان کو فائدہ پہنچایا جائے سال تک، 1 سال تک ان کو گھر سے نہ نکالا جائے، چاہے عدت 4 مہینے 10 دن میں ختم ہو جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، عدت پوری ہو گئی اور وہ اپنی مرضی سے نکل کر جائے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ عدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ عورت کہیں اور جانا چاہتی ہے کوئی حرج نہیں، ان کو نہیں روکو، ہاں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، اس کاروائی کے بارے میں جو وہ عورتیں اپنی جان کے بارے میں کرتی ہیں۔ یعنی اگر وہ کسی جگہ رشتے کا سلسلہ جوڑتی ہے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو کتنی بے شرم ہے کہ اپنا رشتہ جوڑ رہی ہے، معاشرہ تو کچھ کرنے ہی نہیں دے گا۔ تو آج کل تو لڑکی کے ماں باپ اور لڑکی کے بھائی کی بھی ناک کٹ جاتی ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، تو کیا کر رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن من معروف، رشتہ جوڑنا ہے بھلائی سے، قاعدے کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو تعلق جوڑے وہ بھلائی کا ہو، برائی کا نہ ہو، نکاح کا ہو۔ اگر غلط تعلق جوڑے تو حق ہے کہ روک سکتے ہو، اور یہ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تم میں سے کوئی برائی دیکھی، ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے پھر زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے برا سمجھے۔ یہ تو عام قانون ہے، اور اگر رشتہ داری ہے اس کے ساتھ تو برائی سے روکنا زیادہ اہم ہے۔ مثلا کسی کی بھابھی ہے، کسی کی بہو بیٹی ہے، اور وہ کسی کے ساتھ ناجائز تعلق بناتی ہے تو حق پہنچتا ہے کہ اس کو روکو، اس واسطے کہ اللہ نے کہا ہے کہ معروف کی قید لگائی ہے کہ عدت گزارنے کے بعد وہ اپنا تعلق کہیں جوڑنا چاہے تو اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر جائز، صحیح اور معقول طریقے سے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی۔ غالب کیسے ہے؟ اللہ سزا دینے پر بھی قادر ہے، اگر فوراً سزا نہیں دیتا تو اس واسطے کہ حلیم بھی ہے، اور اس واسطے کہ حکیم ہے، اس کے جتنے احکامات حکمت کے مطابق ہے، وہ موقع دے رہا ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے۔
آگے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی گئی ہے ایک جوڑا ہے اچھے طریقے سے. آج عورتیں خود طلاق مانگتی ہے اور پھر گھر بھرپائی کے نام پہ کتنے پیسے مانگتی ہے. کیا ٹرینڈ بنا ہوا ہے. پچھلے دنوں کئی واقعات نکل کے مسلسل آ رہی ہے. مشہوروں کے ساتھ نکاح کریں گے, کچھ دن رہیں گے اور پھر اس کے بعد کہیں ہمیں اتنا پیسہ دو, کروڑوں میں دو, یا مہینے بھر کا اتنا پیسہ دو. ٹرینڈ. شریعت نے کیا کہا ہے؟ طلاق ہو ایک جوڑا ہے اچھے طریقے سے, یا عدت کے زمانے کا جو وقت ہے اس عدت کے زمانے کے وقت کی سب بھرپائی کے اس کے مہینے بھر کے رہن سہن کا خرچہ. اور قانون بھی اتنا ظالم بنا ہوا ہے کہ پچھلے دنوں دیش کے سب سے بہترین ٹاپ انجینئر, مجھے اب اس وقت اس کا نام یاد نہیں ہے, بنگلور میں جو رہتا تھا اور یو پی کے کسی علاقے کا رہنے والا تھا, اس نے اس سے تنگ آ کر کے ایک گھنٹے 25 منٹ کا ویڈیو بنا کر کے خودکشی کر لی, اور پوری ڈیٹیل دے کر کے گیا کہ عدالت نے میرے ساتھ کیا کیا, جج نے میرے ساتھ کیا کیا, اس کے آس پاس والوں نے کیا کیا, لڑکی نے میرے ساتھ کیا کیا پیسہ حاصل کرنے کے لیے, اور لڑکی کے گھر والوں نے کیا کیا. میں نے ایک ایک لفظ ایک ایک سیکنڈ کا پورا سنا, 1 سے 25 منٹ میں. پھر اس کے بعد تو لگاتار تانتے لگ گئے اس طریقے کے واقعات کے, لگاتار, اور چلتے چلے آ رہے اور مسلسل چل رہے. کیسا ظالم قانون ہے. اسلام کہتا ہے ایک جوڑا ہے اچھے طریقے سے. آپ نے کل بھی سنا کہ جس عورت کو طلاق ملی اور اس کا مہر بھی مقرر تھا تو ایسی عورت کو ایک جوڑا دینا مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. اور وہ عورت جس کا حق مہر مقرر نہیں ہے اس کو ایک جوڑا دینا واجب ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, وہ نکاح میں ہے, شوہر اس کی ساری ضروریات کا خرچ اس کے ذمہ ہے. اب وہ نکاح سے الگ ہو گئی تو کیا زندگی بھر جینے کے لیے وہ اس سے پیسہ مانگے گی؟ یہ کیسا ظالم قانون ہے کہ اس کو بھرپائی کر کے دو. خود اپنی زندگی جیے. ہاں اگر شوہر ظالم تھا تو پھر بات الگ ہے. اور شریعت تو یہاں تک کہتی ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ, کہ وہ جوڑا امیر آدمی کے ذمہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور غریب آدمی کے ذمہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے. اللہ فرماتے حقا علی المتقین, یہ پرہیزگاروں کے ذمہ لازم ہے اللہ کی طرف سے. اللہ فرماتے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون, کہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنی آیتیں, لعلکم تعقلون, تاکہ تم مسائل سمجھ جاؤ. اب کل کے سبق میں آپ نے ایک بات اور سنی تھی کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, کہ اگر تمہیں دشمن کا ڈر ہو, دشمن تمہارے پیچھے دوڑا آ رہا ہے اور تم آگے آگے دوڑ رہے ہو, ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے, اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لو. نماز اتنی اہم ہے کہ دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, اس حالت میں نماز معاف نہیں ہے. سوار ہو, سواری پر ہو, تب بھی اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لو. آگے اللہ ایک واقعہ بیان فرماتے, الم تر, یہاں اللہ نے فرمایا الم تر, کیا تمہیں علم نہیں ہے. تر کا جو لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں دل کے ساتھ جاننے کے بھی. اس مقام پر تفسیروں میں تصریح ہے کہ الم تر یا محمد باعلامہ ایاک, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نہیں جانتے جو ہم نے تمہیں ایک واقعہ بتایا. یہاں پر آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے, یہاں پر دل سے جاننا مراد ہے. کیا ہمارے بتانے کے بعد تمہیں اس کا علم نہیں ہے. الی الذین خرجوا من دیارہم, ان لوگوں کے واقعہ کا جو نکلے اپنے گھروں سے. کیا واقعہ تھا؟ بنی اسرائیل کا ایک مشہور خاندان تھا, اور یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے. ان بیٹوں کی آگے نسل چلی,
ان 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس خاندان میں تقریباً 4000 پیغمبر تشریف لائے، اور 3 مشہور آسمانی کتابیں ان کو ملی. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی. اور یہ سب ایک قوم کو، بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے ان کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، تقریباً 4000. یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا ہے. یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لے کہ لبنان اور اردن کہ جس رقبے پر یہود نے قبضہ کیا ہے یہ سارا اس میں شامل تھا. آج کل آپ لبنان بھی دیکھ لو، اردن بھی دیکھ لو، ہے وہاں مسلمان بیٹھے ہوئے لیکن ہے قبضہ اس پر یہود کا، پورا یہود کا قبضہ ہے. بٹھائے اپنے پٹھوں انہوں نے کہ ہم جو کہے ویسا آپ کو کرنا ہے، اور جب تک کہیں گے تب تک ٹھیک ہے، نہیں کریں گے پھر ہم آپ کو بھی اکھاڑ پھینکیں گے. یہی انہوں نے پچھلے دنوں ملک شام میں بشار الاسد کے ساتھ کیا کہ جب چاہے استعمال کیا پھر اس کو بھگایا. پھر ایشیائے کوچک کا کچھ حصہ جو اس وقت ترکوں کے پاس ہے، اسی طرح شام، کنعان وغیرہ، یہ مقدس زمین کہلاتی تھی. یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، یہ پہلے ترکوں کے پاس تھا. خلافت عثمانیہ آپ اگر جانتے ہو تو ترکوں کے پاس. اور تقریباً ذرا ہماری ہسٹری کو پڑھیے اور وہ ہسٹری کیوں تھی ویسی اس کو بھی سمجھیے. ایسی نہیں، ہماری اس طریقے کی زندگیوں سے ویسی ہسٹری نہیں بنا کرتی. ترکوں کے پاس 500 سال تک حکومت رہی، اور تنہا ترکوں نے، صرف اکیلے ترکوں نے سارے یورپ کو پیچھے لگا کر رکھا تھا. حالانکہ اس وقت ان کی تعداد بھی بہت کم تھی ترکوں کی، مگر ایمان مضبوط تھا. اب انگریزوں نے، فرانسیسیوں نے، جرمنوں نے سوچا کہ جب تک مسلمان قوم کا ذہن نہ بگاڑا جائے اور ان کی آپس میں نفرت نہیں پھیلائی جائے گی، اس وقت تک یہ ہمیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے. کیا ہو رہا ہے؟ جہاں کوئی اچھا کام کرنے کوئی کھڑا ہوتا ہے، پیچھے سے مسلمان ہی تنقید کر کر کے، اس کی برائی کر کر کے، اس کی ٹانگ کھینچ کے گرانے کے لیے تیار ہے. کوئی متحدہ قومیت، متحدہ پلیٹ فارم مسلمانوں کا کوئی کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا. ہر آدمی اپنے مزاج میں اپنا لیڈر ہے. کوئی مزاج پیش کرے گا، کوئی ایک سوچ پیش کرے گا، اور وہاں لگے گا کہ قوم اس پر کھڑی ہو رہی ہے، اگلے 1 ہفتے 10 دن میں اس کو توڑ دیا جائے گا. یا تو اندر سے بھیگ جائیں گے، یا تو خود کھڑے ہو کر کے اس کو توڑ دیں گے اور آپس میں نفرت پھیلائیں گے. انہوں نے یہی کیا. ان خبیثوں کی پالیسی سے مسلمان سب الگ الگ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ترکوں نے جو متحد کیا ہوا تھا نا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ان کو انہوں نے شریف مکہ، جو آج کل شاید جس کا خاندان جارڈن میں ہے، ان کو انہوں نے لالچیں دی کہ یہ تو باہر سے آ کے تم پر حکومتیں کر رہے، تم ہمارا ساتھ دو، ہم تم کو الگ الگ خطوں کے اندر بٹھا کر کے ایک ایک ملک کا بادشاہ بنا دے گے. اور توڑا. تاریخ پڑھیے، توڑا ان کو اور ساتھ دیا انہوں نے، اور پوری خلافت عثمانیہ توڑ دی گئی. اور آج حالت کیا ہے؟ اردن، شام، لبنان اور اس کے آس پاس کے علاقے اتنے ذہن بگاڑ دیے ہیں کہ وہ آپس میں مل نہیں سکتے. وہ کفار کے ساتھ مل کر کے بیٹھ سکتے ہیں لیکن مسلمان آپس میں نہیں مل سکتے. ہمارے اسی ملک میں 20 کروڑ یا جتنے بھی زیادہ ہو مل کے بیٹھنے تیار ہے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے تیار ہے. حالات چاہیے سب ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ تلے، آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے. کوئی ایسا مزاج ہی نہیں رکھتا. کھل کے کہا جاتا ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ نبھاؤ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ سارا علاقہ شام کہلاتا تھا. اور حضرت حزقیل علیہ السلام پیغمبر تھے.
ان کے مقابلے میں عمالقہ قوم تھی. عمالقہ عملیق بن عاز بن عاد بن شداد بن ارم، یہ قوم تھی. ارم ذات العماد، وہ سورۃ الفجر. ہم آ جائیے. یہ بڑے قد و قامت والے لڑاکے اور سخت جان لوگ تھے، اور ان کے ساتھ لڑنے کے لیے حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیاری کرو. قوم نے کہا کہ حضرت وہ بڑے زوراور لوگ ہیں، ہمیں وہی مار دیں گے. کئی ہزار لوگ تھے، قرآن پاک میں الوفن کے لفظ ہے، اور تفسیروں میں الگ الگ تذکرہ بھی ہے. 4,000 بھی ہے، 8,000 بھی ہے، 10,000 بھی ہے، 20, 40, 70,000 تک ذکر ہے. تو جب حضرت حزقیل نے ان کو فرمایا کہ جہاد کرنا ہے، تو یہ ڈر کر گھروں سے نکل کر جنگلوں کی طرف بھاگ گئے. کیوں بھاگے؟ کہ موت آئے گی نہیں، ورنہ اگر جنگ میں جائیں گے تو مر جائیں گے. اللہ نے جنگل میں ان پر موت مسلط فرما دی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے، اور مسلسل 8 دن مرے رہے. حضرت حزقیل علیہ السلام کی برکت سے پھر زندہ ہوئے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے زندہ کیا، اور اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ جہاد کرنے سے موت نہیں آتی، بھاگنے سے آدمی موت سے نہیں بچ سکتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جو خوف ہے نا اندر کا، وہن، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت، اس کو ختم کرو. یہ آئے گی ہر حال میں جہاں آنی ہے، چاہے تلواروں کے سائے میں آئے، چاہے گھر میں آنی ہے ہر وقت. ہاں، آپ چاہو کہ آرام سے بیٹھا رہوں، سکون سے بیٹھا رہوں، میرے کاروبار کو کوئی نقصان نہ کرے، میرے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کوئی کچھ نہ ہو. وہ آنے والا ہوگا، وہ کہیں سے بھی آئے گا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے؟ پوری زندگی کہاں گزاری؟ شام کے ملک میں حمص نامی ایک شہر ہے، وہاں ان کی قبر ہے. جس وقت وہ بیمار ہوئے اور ساتھی ان کی ملاقات کے لیے آئے تو وہ بہت روئے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو سب نے چکھنی ہے، اس سے بچنا نہیں ہے، تو تم اتنے کیوں پریشان ہو؟ وہ تو خالد ابن ولید تھے. حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا موت سے نہیں ڈرتا، اور مجھے معلوم ہے موت آئے گی، مگر میں اپنی کمزور قسمت پر رو رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ میرے سر سے لے کر کے پاؤں تک کوئی عضو ایسا نہیں ہے جس پر کافروں کا نیزہ، تیر اور تلوار نہ لگی ہو، لیکن میں شہادت کی موت سے محروم رہا. اموت کموت الحمار، جس طرح گدھا اپنے قلعے پر مرتا ہے، میں اس طرح اپنی چارپائی پر مر رہا ہوں. تو دیکھو، جس کو میدان میں موت نہیں آنی تھی نا، اس کو سر سے پاؤں تک زخم آئے مگر موت نہیں آئی. تو موت وہاں نہیں ہے، موت تو جہاں لکھی ہے وہیں آنی ہے، اور آنی ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ مدعم نامی ایک غلام تھا، بڑا فرتیلا، چست، چالاک، اور اس کی ڈیوٹی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوے پر سامان رکھنا، اس کو باندھنا، اتارنا. خیبر کی لڑائی جب ختم ہوئی اور واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک باغ تھا، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اچانک ان کو ایک تیر لگا اور مدم فوت ہو گئے. لوگوں نے کہا ہنی اللہ الشہادہ، اس کو شہادت مبارک. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز یہ شہید نہیں ہے. کلا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک کمبل چرایا تھا، وہ آگ کے شعلے بن کر اس کو لپٹے گا. لوگوں نے کہا حضرت غنیمت کے مال میں سے تقسیم سے پہلے ہم نے کچھ چیزیں لی ہے. فرمایا شراکن فی النار او شراکین فی النار، اگر کسی نے تسمہ ایک تسمہ جوتے کے لیا وہ جہنم میں رہ جائے گا، کسی نے 2 تسمے لیے وہ بھی دوزخ میں رہ جائے گا. آج کل آرام سے بیٹھ کر بیت المال بنا کر لوگ کھا رہے ہوتے، وہ بھی جہنم میں جائے. حالانکہ یہ کون شخص تھا؟ سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو اٹھاتا تھا، بٹھاتا تھا، باندھتا تھا، کجاوا رکھتا تھا، سامان رکھتا تھا، اتارتا تھا. اور یہاں تو کارخانے بھی غائب ہو جاتے، دکانیں غائب ہو جاتی ہے، جائیدادیں ہڑپ ہو جاتی ہے،
اور ہم اس بات کو کچھ نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے حکومت ہمارے ساتھ ہے، پولیس ہمارے ساتھ ہے، قبضہ کر لو. یہ بند ہونے کی دیر ہے. یا اللہ کے نبی نے اس غلام کے بارے میں کیا کہا؟ آگ کے شعلے بن کر اس کو لپٹے گا. یاد رکھنا حقوق العباد کا مسئلہ بڑا اہم ہے. اگر کسی نے ایک سوئی بھی کسی کی رکھ لی، وہ بھی جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گی جب تک مالک کو مل نہیں جائے گی. اور آخرت میں مالک کو کیسی ملے گی وہ آپ کو پتہ ہے. نیک اعمال اٹھا کر کے دے دیے جائیں گے. تو اللہ فرماتے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تمہیں علم نہیں ہے ان لوگوں کے واقعے کا جو نکلے اپنے گھروں سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. اور نکلے کیوں، بھاگے کیوں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، فرمایا اللہ نے ان کو مر جاؤ، وہ مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ البتہ مہربانی کرتا ہے لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اور فرمایا اے لوگو وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو تم اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے اور تمام کاروائی کو جانتا بھی ہے. اب جب اللہ کی راہ کے لیے نکلنا پڑے گا تو مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. جب کچھ لوگ ساتھ ہوں گے، غریب بھی ہوتے ہیں، وہ سفر خرچ بھی مہیا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو اچھا قرض دے، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. یوں سمجھو کہ اللہ کو قرض دیا ہے اور قرض واپس ضرور آتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم سمجھتے میں نے 10 روپے کی محنت کی تھی، 100 روپے آج کما لیا، لیکن پتہ نہیں کہ کہاں سے اللہ نے کہاں سے لوٹایا ہے. جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کے لیے بڑھائے گا اور بڑھانا. کئی گنا اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس کو بڑھا کر کے دیتا ہے، اور اس کا ادنا ترین بدلہ ہے 700. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا. دیکھو ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، برسر پیکار ہے، اور کہتا ہے سبحان اللہ، اس کو 700 نیکیاں ملتی. اسی طرح گھر سے نکلا، راستے میں کوئی آدمی ملا، اس نے کہا السلام علیکم، اس کو 10 نیکیاں ملتی. وعلیکم السلام، 10 نیکیاں ملتی ہے. لیکن اگر اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور کسی کو کہتا ہے السلام علیکم تو اس کو 700 نیکیاں ملتی ہے. اور کسی کو سلام کا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام تو ادنا ترین 700 نیکیاں. آپ یہاں درس سننے آئے، یہ بھی ایک اللہ کا راستہ ہے. اور گھر سے نیت کرتے ہوئے آئے کہ آج میں مسجد میں جا کر کے درس سنوں گا. جتنے قدم اٹھاؤں گے ہر ایک ایک قدم پر 700 نیکی ہے، ایک ایک قدم پر. واپس گھر تک پہنچنے تک، یہاں آنے تک نہیں. اور گھر میں آتے آتے سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، کسی کو سلام کیا، 700 نیکی. اٹھاؤ، اللہ کی رحمت سے فائدہ. اور یاد رکھنا نیکی کی مدیں بہت ہے لیکن ہمارے اندر کمی ہے، ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. نیکیوں کی لالچ ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. رحمت حق، فارسی کا مقولہ ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی رزق تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے. سب اللہ کے اختیار میں. اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا کہ فلانے بابا کے پاس جاؤ اور وہ بابا کہے روزی تمہاری کسی نے بند کر دی ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہے. کسی کے اختیار میں نہیں ہے اللہ روزی کو بند کر سکے. ایسا لگتا ہے دنیا میں چھوٹے خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی کی روزی بند کر دیتے، کسی کی روزی کھول دیتے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے زیادہ دے، اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی دینی ہے، اور دیتے دیتے کچھ دنوں کے لیے کیوں روکنی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم کو 50 سال تک، 10 سال تک، 15 سال تک اچھی دکان چلی، 2 مہینے اچھی نہیں چلی، ہمارا اللہ پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور اب بابوں کے چکر لگانے لگتے.
بابوں کے چکر. 2 مہینے میں بھروسہ اٹھ گیا اس اللہ سے. وہ اللہ امتحان لے رہا ہے کہ دے رہا تھا تو راضی تھا, کم دے رہا ہوں تو راضی ہے کہ نہیں ہے. ہمیں پھر اللہ یاد نہیں آتا. ہاں بابا یہ کر کے دے دو, بابا بھی پھر کروائے گا, گھمائے گا, بڑا اچھا, یہ لے کے آؤ اور وہ لے کے آؤ اور یہ اس کا خون لے کے آؤ, اور ناپاک چیزوں سے علاج کیا جا رہا ہے. اور جب سب کچھ پھاڑ پڑ جائے پھر اللہ یاد آتا ہے, اور وہ بھی بہت کم لوگوں کو یاد آتا ہے. اچھا ناراض ہو جائے گا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا, میں نماز نہیں پڑھتا جاؤں. واہ, کس کا نقصان کر رہے, اللہ کا یا اپنے کا؟ خود کا نقصان کر رہے. ہاں تو واللہ یقبض ویبسط, اللہ ہی رزق تنگ کرتا ہے, اللہ ہی کشادہ کرتا ہے, سب اسی کے اختیار میں. اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا. نہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے, نہ ہاتھ کھینچ لینے سے مال بڑھتا ہے. جو کھینچے ہوئے ہیں نا ان کا مال بڑھ گیا. اللہ ایسا نہیں تو الٹا گھما کے اس کان سے نکالے گا. لاؤ بچی بیمار ہو گئی, نکالو ہاسپٹل میں 1 لاکھ کا بل دو. گھر میں پریشانی آ گئی, کیس ہو گیا, نکالو. اور سیدھی طریقے سے اللہ کے راستے میں دے دیتے, اللہ ساری پریشانیوں سے بچا لیتا. اللہ کہتے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, کرو جو کرنا ہے اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. لہذا اللہ کو راضی کر لو تاکہ کل قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو. یہ سورۃ البقرہ کی 5-6 آیتیں تھی, 240 سے 245 تک. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري